العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على روضة محمد في الرياض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عید المبارک کا خوبصورت دن ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ مسلمان اہل اسلام جو ہیں وہ عید کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس جملے پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے روزے کی تکمیل پر 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے رمضان کی برکت سے۔ ہر دن اللہ رب العزت کی ذات 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک جتنے گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، آخری رات میں اللہ رب العزت اتنے ہی مزید گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں بندہ گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے
تو توبہ جب اللہ قبول کرتا ہے تو بندے کے سارے گناہ جب معاف ہو گئے، بندہ جہنم سے دور ہو گیا، جنت کے قریب ہو گیا، جب بندے کو اللہ کی رضا مل گئی تو ان سارے معاملات میں اللہ رب العزت نے 2 رکعات خوشی میں پڑھنے کا حکم دیا، جن 2 رکعات کو نماز عید الفطر کہتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر آپ کے ذوق کی نظر ایک خوبصورت جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب رمضان المبارک کی راتوں میں بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ میں صدق دل سے آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی جہنم سے محفوظ فرما لے اور اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے، توجہ کیجئے، بندہ دعا مانگ رہا ہے، فرشتے اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ کو سارا پتہ ہے، اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے۔ توجہ کیجئے، رب کہندا ہے فرشتیاں نو اے میرا بندہ کی کہندا سی، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ بندہ نا آنسو بہا رہا تھا اور تیری ذات سے بخشش مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تیری جہنم بڑی خوفناک ہے، اللہ اس سے محفوظ فرما۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، اور اگر میری جہنم کو دیکھ لے، اللہ اگر تیری جہنم کو دیکھ لے تو وہ مزید اس سے ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔ اچھا اور کیا مانگتا تھا میرا بندہ؟ اللہ تیرا بندہ کہتا تھا کہ یا اللہ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، مجھے اس کا داخلہ ہی عطا فرما دے۔ اچھا فرشتوں میرے بندے نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے تو مزید جنت کے طلبگار ہوتے۔ جڑا والا کے رہنے والوں، سنت عمل ہے عید الفطر کی نماز کے لیے مرکزی عیدگاہ میں آنا، یہ سنت عمل ہے۔ اگر یہ بات اپنے پلے باندھ کر تم چلے گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا سفر ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں کو کہا فرشتوں گواہ بن جاؤ، اگر میرے بندے نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، جنت کا طلبگار ہے، بن دیکھے تم گواہ رہنا میں نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور اپنے بندے پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو جب بخشش کا پروانہ ملتا ہے تو اس کی خوشی میں اللہ رب العزت کی ذات نے 2 رکعات نماز عید الفطر کی پڑھنے کا حکم دیا جو شکرانے کے طور پر ہیں۔ میرے معزز سامعین، آئیے میں 2-4 جملے مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ میرے معزز سامعین، صدقہ کی بڑی اہمیت ہے۔ عید الفطر ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں، کیا خوشی کہ اللہ نے ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کیا ہے۔ عید کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور اپنے نیک بندوں پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ غریبوں کا حق ہے،
ان تک پہنچانا چاہیے۔ جڑا والا کے غیور مسلمانوں، اپنی خوشیاں تو بندہ ہر انداز سے منا لیتا ہے، پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تیرے گھر میں تو میٹھی چیز پک جائے عید والے دن، لیکن تیرے ہمسائے کے پاس پہننے کے لیے نیا جوڑا بھی نہ ہو۔ توجہ کیجئے، اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ جو بندہ استعداد نہیں رکھتا نئے کپڑے لینے کی، جو بندہ استعداد نہیں رکھتا نیا جوتا لینے کی، جو بندہ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز پکانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تاکہ جب صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا تو سب کی خوشیاں ایک جیسی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اتنے اخراجات کا معاملات کرتے ہیں، لیکن جب صدقۃ الفطر دینے کا موقع آتا ہے تو مختلف علماء سے بار بار پوچھتے ہیں تاکہ کم سے کم صدقۃ الفطر دینا پڑے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، بار بار پوچھیں گے۔ ایک نے کہہ دیا جی 300 ہے صدقۃ الفطر، اب مولوی صاحب ساڑھے محلے والے تے 250 کہہ رہے سن۔ میرے معزز سامعین، جب اللہ کے رستے میں محبت سے دو گے تو اس نیکی پر اجر بھی اللہ رب العزت محبت سے دے گا۔ میرے معزز سامعین، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ گندم کو چھوڑ کر جو کے برابر دیں، یا کشمش کا صدقۃ الفطر اس کے برابر رقم دیں، یا کھجور کے برابر دیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، وہ بھی تو شامل ہو سکیں۔ میرے معزز سامعین، عید ہے خوشی کا دن، اور خوشی میں غریبوں کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کیجئے۔ توجہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، میرے محبوب علیہ السلام آپ نے گھر سے باہر قدم رکھا تو ایک بچوں کا جرمٹ دیکھا کہ بچے نئے کپڑے پہن کر کھڑے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے برعکس قریب ہی ایک بچہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھا ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کے قریب گئے ہیں، جا کے میرے آقا نے پوچھا، بیٹے بات سننا، اتنے غمگین کیوں بیٹھے ہو؟ نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ نیا جوتا کیوں نہیں پہنا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں موجود ہیں؟ توجہ کیجئے، بچے نے رو کر کہا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں دنیا میں موجود نہیں جو مجھے تیار کر سکے، میرا باپ دنیا میں موجود نہیں جو مجھے نیا سوٹ لے دے، مجھے نیا جوتا لے دے۔ یا رسول اللہ، میں آج یتیمی کے حالت کے اندر موجود ہوں۔ توجہ کیجئے، میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، بچے نے جب یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، تو سرکار دو عالم کو اپنی یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ توجہ کیجئے، اے میرے رب کریم، میرے نبی نے دنیا میں پیر رکھا ہے، اللہ میرے نبی کے سر پر باپ کا سایہ موجود کوئی نہیں، باپ کا سہارا موجود کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بندے میں
اپنے کملی والے کو یتیم پیدا کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو سہارے کی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ ساری کائنات کو محمد کریم کے سہارے کی ضرورت ہے، تاکہ کائنات کا عقیدہ بن جائے کہ سلام اس سے پڑھ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس سے پڑھ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وقت تو ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے حضرات تشریف لے کے آ رہے ہیں، بس ان کے آنے کا انتظار ہے، پھر فوراً ہی انشاءاللہ ہم صفوں کو بنا کر تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ توجہ کیجئے، میں آگے بڑھ کر ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس بچے کی حالت کو دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس یتیم کی انگلی پکڑ لی، اس کو ساتھ لے کر گھر آئے، آ کر کہنے لگے عائشہ اس کو نہلاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ اس بچے کی قد و قامت میرے بیٹے حسن کے برابر ہے، تو حسن کا کوئی جوڑا گھر بھجوا دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا آیا۔ توجہ کیجئے، امی عائشہ نے اس بچے کو نہلایا ہوگا، پھر کپڑے پہنائے ہوں گے، جوتا پہنایا ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ میری محبوب علیہ السلام نے بچے کو ساتھ لے لیا۔ توجہ کیجئے، تو بچہ زبان حال سے کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میرا باپ دنیا میں موجود تھا تو میرے ابا مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے، صدقے جاؤں میں اپنے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بچے کو کندھوں پر بٹھایا ہوگا۔ جب میرے آقا گلیوں میں سے گزرے ہیں تو بچے پہلے جو خوشیاں منا رہے تھے، جو عید کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، جب اس بچے کو دیکھا کہ بچہ نبوت کے کندھوں پر سوار ہے، اس بچے کے مقدر کو دیکھا، بخت کو دیکھا، اس کی قسمت کو دیکھا۔ طالب علم کی طرف توجہ کیجئے گا، جب سارے بچوں نے دیکھا کہ آج یتیم بچہ کملی والے کے کندھوں پر موجود ہے، تو بچوں نے بھی لمبی سانس بھر کے کہا ہوگا کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، کاش آج ہمارے ابا بھی دنیا میں نہ ہوتے، تو آج ہمارے ابا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے۔ تو میرے آقا نے اس بچے کو سمجھا دیا، آج کے بعد اگر تمہارے والدین کے بارے میں کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ آج کے بعد تیری اماں عائشہ ہے اور تیرا ابا مصطفیٰ۔ جس کو ماں عائشہ جیسی مل جائے، جس کو باپ میرے مصطفیٰ جیسا مل جائے، اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیا کمال کی شفقت اور محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ انہیں میرے نبی کا شہد کہتے ہیں۔ باپ ڈھونڈتے آئے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، پتہ چلا کہ دربار محمد میں بیٹا موجود ہے۔ آ کر کہا یا رسول اللہ، پتر نو لب لب ہار ہو گئے ہیں، سنیا تو اڈے کو لے، تو یا رسول اللہ واپس دے دیو۔ میرے آقا کہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے، بیٹے سے پوچھ لیں۔ بیٹے کو دیکھا، اماں نے کئی سالوں کے بعد بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا ہوگا،
اور آنکھوں میں سے آنسوؤں کی لڑی موجود ہے، اور رو کر کہا ہوگا بیٹے آنکھیں ترس گئی ہیں تیرے دیدار کو۔ باپ نے بھی محبت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا پیشانی پر، اور سینے کے ساتھ لگا کر کہا ہوگا بیٹے آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ذرا ہمارے ساتھ چلنا، تیرے پیغمبر نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ میں کمال محبت کی بات بتلانا چاہتا ہوں، اس کے مصطفیٰ کی جھلکی دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میری امی اور ابو، میں آپ کی محبت اور عقیدت کا انکار نہیں کرتا، پر میں کیا کروں، کائنات کی کسی گود میں اتنا سکون مجھے نہیں ملا جتنا سکون عبداللہ کی در یتیم کی گود میں ملا ہے۔ اتنا سکون کسی اور جگہ پر مجھے ملا ہی کوئی نہیں جتنا سکون آمینہ کے لال کی گود میں مجھے ملا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، جڑا والا کے رہنے والوں صدقہ دل کھول کر کیا کرو نا۔ توجہ کیجئے، ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ انہیں میرے نبی کا علی کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں میرے نبی کا ویر کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں میرے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں خاتون جنت کا سرتاج کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں جنتی نوجوانوں کے سردار کے ابا علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ہدایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظی کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے، جو رکھے بغض ابو بکر سے علی والے نہیں ہوتے۔ توجہ کیجئے، یہ میرے نبی کے صحابی علی ہیں۔ ساری رات مزدوری میں گزار دی، چند جو لے کر آئے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے تیسرے حصے کا کھانا بنایا ہے۔ جب کھانے کی باری آئی ہے، ایک مانگنے والا محتاج آ گیا، تو جب اس نے آواز لگائی اے آل رسول ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، تو آل رسول نے سارا پکا پکایا کھانا اس محتاج کے حوالے کر دیا۔ دوسرے حصے کو پکایا، اس کا کھانا بنایا، تو جب اس کھانے کو کھانے لگے ہیں، پھر ایک محتاج نے آواز لگائی آل رسول کھانا چاہیے۔ یہ آل رسول ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، توجہ کیجئے۔ تو دوسری مرتبہ بھی خود کھانا نہیں کھایا بلکہ اس محتاج کے حوالے کر دیا۔ تیسرا حصے کے جو بچے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس کا کھانا بنایا۔ کی بنے ہیں؟ لائٹ بند ہوگی تو مکبر کھڑے کر لیں، خیر ہے، اب کیا ہو سکتا ہے۔ تیسرے حصے کا کھانا بنایا، تو جب یہ کھانا بنا ہے تو پھر ایک محتاج نے آواز دی آل رسول ہم بھوکے ہیں۔ آل رسول نے تیسرا بنایا بھی کھانا دے دیا۔ توجہ کیجئے، کسی بندے نے کوئی سخاوت کی ہو تو گھر والوں کو سخاوت پسند آ جائے تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ علی اور آل رسول کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے،
کہ اللہ نے اس سخاوت کی وجہ سے میرے کملی والے پر قرآن نازل کر دیا ہے، اور اللہ کا قرآن جھوم کے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبوب، یہ جو سخاوت اور کھانا کھلانے والا عمل تیرے صحابی نے کیا ہے، میں اللہ کہتا ہوں کہ اللہ کو علی کی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ میرے معزز سامعین، خود تو ہم خوش ہو ہی رہے ہیں، خود تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں عید کی، لیکن اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کی کوشش کیجئے، اور یہ نہ ہو رمضان ختم ہو چکا ہے، اگر ان 4 افراد میں آپ شامل ہیں تو لیلۃ القدر نے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع کریے درمیان